اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلغکم رسالات ربی ابلغو میں پہنچاتا ہوں کم تمہیں رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات کو جو میرے رب کی طرف آپ کے لیے پیغام آتا ہے میں تو وہ ڈلیور کرتا ہوں تم تک وَأَنَا اور میں لکم تمہارا ناصحٌ بہت ہی خیر خواہ ہوں امین اور امانتدار ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے پیغام ملا اس میں کسی قسم کی خیانت کیے بغیر میں وہ اللہ کا پیغام تمہیں بتاتا ہوں اور یہ بڑی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کہ کہیں تم کل قیامت کے دن آگ کا ایندھن نہ بن جانا، خیر خواہی کا جذبہ لے کر۔ اب عجب کیا تم لوگ تعجب کرتے ہو ان جاءکم یہ کہ آ چکا تمہارے پاس ذکرن ایک ذکر ایک خاص نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علی رجل ایک ایسے آدمی پر منکم جو تمہیں میں سے ہے، اسی پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ کا جو ذکر ہے نصیحت جو ہے وحی جو ہے اللہ کا پیغام جو ہے وہ ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو یاد لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے آگاہ کرے۔ وَذْكُرُوا تم یاد کرو اذ جب جَعَلَكُمْ بنایا تم لوگوں کو خلفاء جانشین من بعد قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی جنہوں نے مان لیا ٹھیک ہے کشتی میں سوار ہو چکے، جو نہیں مانے یہ سب کے سب پانی میں غرق کر کے مار دیے گئے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مستحکم جو سلطنت تھی ان لوگوں کو عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ نے اس روح زمین پر ان لوگوں کو آباد کیا اور انہیں وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی تھی۔ وزادکم اور زیادہ کیا کم تم کو فی الخلق تخلیق میں بسطتاً کشادگی پھیلاؤ میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی قوت اور پھیلاؤ بڑھا دیا ہوا تھا، بڑے بڑے ترقی یافتہ لوگ ان کو سمجھا جاتا تھا، بڑے ہی ترقی یافتہ یہ لوگ تھے۔ بعض تو مفسرین نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے جو قد تھے وہ 100 ہاتھ جو ہے کل 100 فٹ لمبے کا، لیکن اس کی جو سند ہے وہ اتنی قوی نہیں ہے، لیکن ہاں یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آ رہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ ان کا لمبا قد تھا اور اس کے بعد تک جو قومیں ہیں لوگ ہیں وہ چھوٹے در چھوٹے ہوتے آ رہے ہیں۔ تو اس سے تو سمجھ آتا ہے کہ 100 تو نہیں ہو سکتے، چھوٹے ہو رہے ہیں چھوٹے ہی ہوں گے، لیکن ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قوت دماغی طور پر صلاحیتیں عطا کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ شعراء میں بیان کیا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے محلات وغیرہ جو ہیں یادگار کے طور پر چھوڑا کرتے تھے، بڑے بڑے محلات، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں پر کیا کہ تعبسون بیکار کام کر رہے ہیں، نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ، بیکار کام۔ آج جیسے احرام مصر ہے اس میں یہ اسی طرح یہ مغلاؤں کے جو محلات تھے اس میں کیا ہے غرور تکبر اور عزیز جو عمر ہے اس کا ضیاع
وقت کا ضیاع جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. مجھے یاد ہے ایک عالم میں نے پڑھا، بادشاہ اکبر کے دور میں نا ایک آدمی لایا گیا ان کے پاس. پہلے آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کے پاس لوگ آتے اپنا ہنر ظاہر کرتے، انعام و اکرام ملتا انہیں، انعامات ملتے. تو ایک آدمی کو لایا گیا، وہ نا ایک سوئی جو زمین پہ کھڑی کر کے نا دور سے سوئی اس کے نکے سے گزار دیتا تھا. یعنی ایک سوئی اس نے زمین پہ کھڑی کی ہے اور پھر چند قدم دور کھڑا ہو کر کے وہ اس طرح سوئی پھینکتا اور اس کے نکے سے گزار دیتا. ساڈے تے جواناں کو کولوں ہی نہیں پیندی، وہ بار بار انہوں نے تھوکی لاؤندے رہنے بھی کنا دن ماڑی جائے. تو اب کیا اس نے کیا، اس نے ایک تو اس کو پہلے کہا اس کو انعام دو، اس کو انعام دیا، پھر کہتا ہے اس کو کوڑے بھی مارو. ان کو یہ کیوں؟ کہتا کوڑے اس کو اس لیے مار رہا ہے کہ یہ اپنی صلاحیتوں کو بیکار کاموں میں صرف کر رہا ہے. صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں بیکار کاموں میں، میرا کی فائدہ بھی جو سوئی ہے نکے سے گزارنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، مستدرک الحاکم کے اندر حدیث آ رہی ہے اور اس کی سند بھی حسن درجے کی ہے. یہ نا دمشق میں گزرے. دمشق میں شام میں نا مسلمانوں کے پاس بہت مال آ چکا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آپ کو پتہ کتنی حکومت تھی؟ 62 لاکھ مربع میل. 3 براعظم حکومت میں آتے ہیں مسلمانوں کے، 3 براعظم جو تھی مسلمانوں کے جھنڈے گاڑے ہوئے تھے. تو الغرض انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے لمبی لمبی اور اونچی اونچی عمارتیں اور بڑی شجر کاری کی ہوئی، خوبصورتی خوبصورتی. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں جمع ہوئے. انہوں نے کہا لوگوں کو اکٹھا کرو. لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی ہے؟ تم لوگوں کو حیا نہیں آتی اللہ سے؟ یہ کیا بیکار کاموں میں اپنی زندگیاں صرف کر رہے ہو؟ ان چیزوں کا کوئی تمہیں فائدہ ہے دنیا آخرت میں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لوگ جو حضرموت سے لے کر عمان تک جن لوگوں کے قافلے آیا کرتے تھے، کدھر گئے وہ لوگ؟ کہاں گئے ان کے قافلے؟ وہ لوگ جو لمبی لمبی عمارتیں بناتے تھے، یادگاریں اپنے محلات کے چھوڑ گئے. کوئی ہے 2 درہم کے اندر مجھ سے خریدنے والا؟ بیکار کھنڈر بنے، کوئی والی وارث نہیں ان کا. یہ بڑے بڑے جو محلات چھوڑ کر گئے، بڑی بڑی یادگاریں چھوڑ کے گئے، کوئی فائدہ ہوا انہیں؟ اپنی زندگیاں لگا دی ساری کی ساری اس میں، آخرت تباہ کر لی. ظاہری بات ہے دوسرے کاموں میں اپنی عمر ضائع کرو گے، آخرت کی والا سے کیا اکٹھا کرو گے؟ تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی تھی بڑی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کیا تم بیکار کے کام، تعبسون، ابس، بیکار ضائع چیزوں میں اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں. ایک دوسرے سے مقابلے بازی ہیں. وہ کہتے رہو خلیفہ جو نا، جس نے برج خلیفہ بنایا تھا، وہ کہتا بھی میں تو بھی بڑا جو ہے وہ مینارہ کھڑا کروں گا، اس سے بھی بڑی بلڈنگ بناؤں گا. بھی کیا فائدہ اس کا آپ کو ہے؟ کئی لوگوں کی بنانے والوں کی تو زندگی گزر جاتی ہیں اس کے بنانے میں. تو یہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صلاحیتیں دی تھیں، تو اللہ کی ان دی ہوئی صلاحیتوں کو دین میں صرف کرتے، اپنی آخرت بنانے کے لیے صرف کرتے تو کیا ہی کہنے تھے. ایسے کاموں میں صرف کرتے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لیکن نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکروا، تم یاد کرو آلاء اللہ ہی، اللہ کی نعمتوں کو. اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی تھی، اللہ فرماتے انہیں یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بیان کیا کہ ان کے سیاسی معاملات جو تھے یہ بڑے جابر قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں تھے. ان کی جسمانی قوت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا اللاتی لم یخلق مثلھا فی البر، ان جیسے لوگ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے. بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان لوگوں پر، بڑے بڑے احسانات تھے، لیکن وہ اور کاموں میں جو ہے صرف کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو.
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، تو اللہ کے ان احسانات کا اللہ اتنا کچھ میرے لیے کر رہا ہے، میں اللہ کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ تبھی انسان کو سوچ آئے گی نا، جب اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے گا۔ 100 دن انسان خوشی کے گزار لیے، کہ دن غم کا، کہتے میں تو سکھ ویکھے ہی کوئی نہیں۔ تو جب ایسی سوچ ہوگی، کیا انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا؟ کیا اللہ کے سامنے آ کے جھکے گا؟ تو کہا تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو۔ تو ابلغکم، میں تو تبلیغ کر رہا ہوں تمہیں، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات کی، وانا، اور میں لکم تمہارا، ناصحٌ، خیر خواہ ہوں، امین، امانت دار ہوں۔ اب عجب تم، کیا تم لوگ تعجب کرتے ہو، ان جاءکم، یہ کہ آ چکا تمہارے پاس، ذکر، ایک خاص نصیحت اور ذکر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اللہ رجل، ایک ایسے آدمی پر، منکم، جو تمہیں میں سے ہے۔ اب یہ ذکر اس پر کیوں آیا؟ لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اللہ کے عذاب سے۔ وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو، اذ، جب، جعلکم، اس نے بنایا تمہیں، خلفاء، جانشین، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، وزادکم، اور اس نے زیادہ کیا، کم، تمہیں، فی الخلق، تخلیق میں، بسطہ، کشادگی کے اندر، بڑے بڑے جسم دیے تمہیں۔ فاذکروا، پس تم یاد کرو، آلاء اللہ کی، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو۔